سب سے پہلے ایس ڈی آر ایلوکیشن. تو جیسا کہ کل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ آئی ایم ایف نے جو بڑا ہی ایک اہم قدم اٹھایا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساری گلوبل اکانومی کے لیے، اس کو پاکستان ویلکم کرتا ہے. اور ہمارے لیے یہ جو 2.77 بلین ڈالرز کے ایکویولنٹ جو ایس ڈی آرز آئیں گے، یہ سب سے پہلے تو ہمارے ریزروز کو بڑھائیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ریزروز کا لیول جو تقریباً اپروکسیمیٹلی 18 بلین پہ چل رہا ہے، تھوڑا بہت اونچ نیچ اس میں ہوتی ہے. ہمارا جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا ہسٹوریکل جو ہائی تھا ہماری تاریخ میں، وہ رہا ہے 19.5 بلین ڈالر، 19.5 بلین ڈالرز، اور یہ اکتوبر 2016 میں ہوا تھا. تو پہلی چیز جو آپ کے ساتھ، پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ایس ڈی آر ایلوکیشن کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ ہسٹوریکل ہائیز پہ پہنچ جائیں گے اور پہلا جو ریکارڈ ہے اس کو بریک کر دیں گے. اور یہ خبر ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہونی چاہیے کہ اس ملک کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں ہسٹوریکل ہائیز پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ریزروز کو آپ جب میجر کرتے ہیں، ایک تو آپ اس کو ڈالر میں کر لیں، ظاہر ہے اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں ریلیٹیولی ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور ایک جو بڑا کامن انڈیکیٹر استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ امپورٹ کوریج کتنی دیتے ہیں، کتنے مہینے کی آپ اس میں امپورٹ کور کر سکتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی یہ ریزروز کی ایلوکیشن اس پہلو سے بھی بڑی اہم ہے، اس کی ٹائمنگ، کیونکہ پاکستان کی اکانومی اس وقت جو ریکوری موڈ میں ہے تو اس سے ظاہر ہے امپورٹس بھی بڑھتی ہیں. تو یہ عین وہ وقت تھا جب ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارے ریزروز مزید بڑھیں تاکہ امپورٹ کی کوریج جو ہے وہ یا تو برقرار رہے یا بڑھے. اور انشاءاللہ اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے اور دیگر اقدامات جو لیے جا رہے ہیں، ہماری امپورٹ کوریج جو ہے وہ ایک اچھی سطح پہ رہے گی. تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سوال پہ بھی آؤں گا مہتا صاحب، وہ یہ ہے کہ ریزروز کا ایک ہیڈ لائن نمبر ہوتا ہے، ٹوٹل ریزرو ایسٹس، اور پھر جس طرح کہ آپ کو جانتے ہوں گے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز، اور وہ بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو شارٹ ٹرم جو ہماری ڈیٹس اور قرضے ہیں اس کو مائنس کرتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. تو ایک اور اہم پہلو آپ کے سامنے اسی ایس ڈی آر ایلوکیشن کا میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ایلوکیشن سے ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی اسی اماؤنٹ سے بڑھیں گے، اور یہ بھی بڑھیں گے. میں آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں اور میں بات ختم کر لوں، پھر میں بتا رہا ہوں کہ وہ بڑھیں گے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو نہ بڑھتے، کیونکہ جس طرح اس کی لائبلٹیز میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے وہ نیٹ آف ہو جاتے. جو اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو بھی بڑھیں گے. تو یہ تین چیزیں آئی ایم ایف کی اس ایس ڈی آر ایلوکیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو ہسٹوریکل ہائیز پہ آ جانا چاہیے. ہماری امپورٹ کوریج کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، جیسے اکانومی ریکور کر رہی ہے ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں. اور تیسری چیز کہ ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے بڑھیں گے. اب دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ظاہر ہے ریزروز کا تعلق ہے ہمارے فارن ایکسچینج، بیلنس آف پیمنٹس، کرنٹ اکاؤنٹ، ان ساری چیزوں سے. اور حالیہ مئی میں اور خاص کر جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر زیادہ آیا. تو کافی سارے جو ہمارے صحافی دوست ہیں اور ماہر معاشیات ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھ رہا ہے یا ایک اس حد تک ہے جس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں. تو میں اس میں جو اسٹیٹ بینک کی ویوز ہیں اس سے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک نے اپنی آخری مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم اس سال اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 2 سے 3% جی ڈی پی کا دیکھ رہے ہیں. یہ رفلی ٹرانسلیٹ کرتا ہے 6.5 سے 9.5 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سال کے لیے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اسیسمنٹ میں ایک سسٹینیبل لیول آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے.
میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں، خاص کر وہ ایمرجنگ مارکیٹس جس میں معاشی حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں جی ڈی پی کی رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ایک ماڈریٹ لیول کا ہو تو وہ بری خبر نہیں، وہ اچھی خبر ہے. سسٹینیبل لیولز پہ ہونا چاہیے، اور ہمارا ایسٹیمیٹ 2 سے 3% آف جی ڈی پی کا ہے. اگر انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی ملک کا بڑھ رہا ہو، انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے 3 الارم بیلز ہوتی ہیں. اگر وہ 3 الارم بیلز میں سے کوئی سامنے آئے تو پھر فکر کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے کیس میں ان تینوں میں سے ایک بھی الارم بیل نہیں بج رہی. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے اس کا لیول کیا ہے. ہمیں دقت آئی تھی ماضی میں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 6% آف جی ڈی پی پہ پہنچ گیا تھا. آپ کو یاد ہے اسی کے بعد ہمارے ریزروز لاس ایسے ہوئے کہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. سو پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو لیول آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جہاں پہ انسسٹینیبلٹی کی چیزیں شروع ہوئیں، جو کہ ہمارے ماضی میں 6% آف جی ڈی پی تھا جب یہ $19 بلین کا تھا. دوسری پاسبل الارم بیل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو، خاص کر ان ملکوں کے لیے جن میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے، تو وہ ایک الارم بیل ہے. اور وہ الارم بیل اس لیے ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کا ایک نیچرل فینومینن ہوتا ہے کہ جب آپ کے آؤٹ فلوز زیادہ ہیں اور انفلوز کم ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور اگر ایکسپورٹس میں اس طرح اضافہ نہیں ہو رہا، اسی کو کرنٹ اکاؤنٹ یا ایٹ لیسٹ ٹریڈ بیلنس تو کہتے ہیں، تو ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مارکیٹ کا میکنزم ہے. تو اگر ایک ایسی حالت ہو کہ ایک ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو تو وہ الارم کا سائن ہے. اگر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ملک میں ایک اچھے انداز میں 2 وے ایڈجسٹمنٹ دکھا رہا ہو جیسی پاکستان میں ہوئی ہے تو وہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے انسٹیڈ آف بینگ اے نیگیٹو انڈیکیٹر. تو یہ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ یہ الارم بیل ہمارے سامنے نہیں ہے. تیسری جو پاسبل الارم بیل ہو سکتی ہے اس ملک میں جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو وہ یہ ہے کہ آپ کے ریزروز بہت کم ہو گئے. ہمارے ملک میں اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ انسسٹینیبل لیول پہ پہنچا ماضی میں تو یہ تینوں جو الارم بیلز تھیں وہ تھیں آپ کے سامنے. یہ تینوں خطرے کی نشانیاں آپ کے سامنے تھیں. $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لیول، اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا، اور ریزروز گر کے تقریباً $7 بلین پہ آ گئے تھے. اور آج جو ہمارے حالات ہیں ان تینوں نقطوں پہ اس کی الٹی طرف یعنی کہ اچھی طرف چل رہے ہیں. ریزروز اللہ کے کرم سے ابھی تقریباً 18 بلین، اور جیسا کہ میں نے کہا آل ٹائم ہائیز پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایکسچینج ریٹ ایک اچھے انداز میں مارکیٹ بیسڈ 2 وے آرڈرلی موومنٹ دکھاتا ہے، ایڈجسٹ ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں. تو یہ میرا دوسرا نقطہ تھا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس کی سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ سوال بہت سارے دوستوں نے اٹھایا. اور تیسرا اور آخری نقطہ براڈر کانٹیکسٹ. آج ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی. ہمیں اس کی خوشی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک سائن ہے کہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. اور آج سے 2.25 سال پہلے آپ سارے دوستوں کے ساتھ گفتگو یہ ہوتی تھی کہ ہماری اکانومی ریسیشن میں ہے. ہماری اکانومی کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ نہیں ہے جو اس ملک کی ہونی چاہیے، جو ہمارے پاکستانیوں کی امیدیں ہیں. آج سے 3 مہینے پہلے ہی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ڈی پی گروتھ 2% ہوئے گی پچھلے سال میں، اور پچھلے سال میں جو ایسٹیمیٹ نکلا وہ تقریباً 4% کا تھا. اس سال انشاءاللہ اسٹیٹ بینک کا جو ایسٹیمیٹ ہے گروتھ کا وہ 4 سے 5% گروتھ کا ہے. تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے اگر آپ 2.5 سال میں دیکھیں تو ہماری اکانومی نے پہلے اسٹیبلائزیشن کے فیز کو اچھی طرح مکمل کیا. ملک کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا کہ جو 2 وجوہات تھیں ہماری پرابلمز کی اس پہ پاکستان نے قابو پایا. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، دوسرا فسکل ڈیفیسٹ، دونوں میں بہتری ہے. اور یہی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے. اسٹیبلائزیشن کے بعد شفٹ کی گروتھ کو، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا.
4% گروتھ کا. اور سارے جو آپ شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز ابھی دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ آٹو سیلز لے لیں, چاہے آپ سیمنٹ کی سیلز لے لیں, چاہے آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کو لے لیں, چاہے آپ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کو لے لیں, سارے جو ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب اسٹیبلائزیشن کا فیز ختم ہو کے فرملی ویئر ان دا اسٹیج آف گروتھ. اور اگر ہم بیٹھ کے گفتگو کریں سسٹینیبلٹی آف گروتھ, تو ہمیں پہلے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم ریسیشن کی باتیں نہیں کر رہے, ہم باتیں کر رہے ہیں کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ کس رفتار سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ایک اچھی سمت میں چل رہی ہے, اور اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے 4% سے بھی زیادہ ہے. یہ آخری نقطہ تھا کہ جو ہماری پچھلے 2.5 سال میں جو موومنٹ ہوئی ہے, اور آج کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے, وہ ایک ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ویلکم ہیں, اور ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے 2 سال پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اکانومی ریسیشن میں ہے, تو کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ ہماری اکانومی میں آیا ہے. اب ان کچھ انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد میں آپ کے جو سوالات ہیں بڑی خوشی سے لینا چاہوں گا. آپ اگر اس کو ماڈریٹ کر لیں پلیز میڈم. سر یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں خلیق کیانی صاحب ڈاؤن. سر یہ بتائیے کہ اچھی بات ہے ماشاء اللہ, ساروں کو خوش ہونا چاہیے. کیا یہ وہ لیول آف گروتھ ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے تھے پچھلے 8-10 سال میں, اور یہ وہاں سے آگے چل رہا ہے, یا ہم نے ایک ریورس گیئر لگا کر پھر ہم نے فارورڈ گیئر لگایا, تو اس کی بھی کوئی مطلب جو اپرچونیٹی کاسٹ جو ہم نے یوز کی جی وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے. یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے. خلیق کیانی صاحب دیکھیں, آپ نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب ماضی میں ہم نے اپنی گروتھ بڑھائی, اس کو بڑھانے کے 2 انداز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ سسٹینیبل بیسس پہ بڑھائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انسسٹینیبل بیسس پہ بڑھائیں. انسسٹینیبل بیسس کا ثبوت یہ آتا ہے کہ اگر بوم بس سائیکل ہوتی, یعنی کہ گروتھ بڑھی اور پھر کم ہو گئی. ماضی میں انفارچونیٹلی پاکستان نے بوم بس سائیکل سے گزرا ہے, اسی لیے کوئی تقریباً 20 سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تب بھی جانا پڑتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے, خوشی خوشی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا. یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے. اس دفعہ کی جو گروتھ ہے, اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری بڈی وی آر ہیونگ اے ہیلدی ڈسکشن اباؤٹ گروتھ, ناٹ اباؤٹ ریسیشن. اس دفعہ کی جو گروتھ ہے, ہمیں یہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ اس کو سسٹینیبل کیسے رکھنا ہے. ہماری پچھلے سال کی گروتھ, ہماری اس سال کی فور کاسٹ, یہ ہمارے خیال میں سسٹینیبل لیول آف گروتھ ہے. اور کچھ وہ چیزیں نہیں ہیں جس نے ماضی میں اس گروتھ کو انسسٹینیبل بنایا. نمبر 1 ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ سسٹم, کیونکہ جب سے اس کو ہم نے مارکیٹ بیسڈ بنایا تو اب وہ انشور کرتا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس طرح نہیں بڑھے گا کہ ہمیں انسسٹینیبلٹی کی طرف دوبارہ جانا پڑے. نمبر 2, جو ہم نے ریزروز کو بڑھائے, اور اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے بھی پہلے ہم نے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی بڑھائے. اور آپ آئی ایم ایف کی رپورٹیں بھی دیکھ لیں, انہوں نے ہر ریویو میں یہی واضح طور پہ بیان کیا کہ پاکستان نے اپنے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز پہ بلینز آف ڈالرز پہ اوور پرفارمنس دکھائی. اور میں یہ آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی جو اکنامک ٹیم جو ہے ہمارے وزیر خزانہ کی لیڈرشپ میں, ابھی اس کا ایک بنیادی جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اس گروتھ کو ہم سسٹینیبل رکھیں گے. اور یہ جو میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائیں, اسی سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنلی کچھ وہ چیزیں اب ہیں جو پہلے نہیں تھیں, اور اسی سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے. ایک اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان کا انسسٹینیبلٹی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ہماری جو ڈیٹ اور پبلک ڈیٹ جو ہے بہت زیادہ ہے, تقریباً 80% آف جی ڈی پی. کووڈ آ گیا جب ہماری ڈیٹ تقریباً اس لیول پہ تھی. اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں, اب میں آئی ایم ایف کے اعداد و شمارات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو 2020 کو اگر آپ پچھلے سال سے کمپیئر کریں, 2019 سے کمپیئر کریں,
تو ڈیولپنگ کنٹریز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں یہ ڈیٹ تقریباً 10% بڑھی، 10% آف GDP سے اس کا اضافہ ہوا. ایڈوانسڈ اکانومیز میں تقریباً 15% آف GDP، اور یہ ایوریج ہے. پاکستان نے بڑی مہارت سے، بڑی قابلیت سے اپنے ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو کم کیا. ابھی انشاءاللہ جب نئے ڈیٹ ٹو GDP فگرز بھی چھپیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک اچھی کہانی ہم نے دنیا کے سامنے رکھی، اس سے ہمیں ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ جو گروتھ ہے یہ سسٹینیبل رہے گی، کیونکہ مارکیٹ کو اس سے ہمیں امید ہے، کانفیڈنس آئے گا کہ کووڈ کے باوجود ہم نے جس کو اکنامک فنڈامنٹلز کہتے ہیں اس کو ڈیٹیریوریٹ نہیں ہونے دیا. اور آپ یہ خود انالیسز بھی کر لیں، آپ کمپیئر کریں کہ IMF کی وہ ساری کنٹریز لے لیں جس میں ایمرجنگ مارکیٹس میں IMF ابھی لینڈ کر رہی ہے، جو IMF کے پروگرام کے نیچے ہیں ایمرجنگ مارکیٹس، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے کووڈ کے دوران اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو سب سے کم. اکانومی میں جو اسٹرکچرل جو شارٹ کمنگس تھی، ریفارمس تھی، ڈو یو سی کہ وہ اس لیول کے اوپر ہے کہ اب ہم وومن ماسٹ والا سائیکل نہیں ہوگا اور اس کی سسٹینیبل رہے گا، اور وہ کدھر کون سی؟ ہمیں امید ہے کہ اسی سمت میں یہ کہانی چلے گی، اور آپ کے ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اسی جدوجہد میں لگے رہیں گے کہ اس گروتھ کو نہ صرف سسٹینیبل رکھیں بلکہ جس طرح وزیر خزانہ نے بھی بار بار یہ بات دہرائی ہے اس کو انکلوسیو کریں، شمولیت کے ساتھ ہماری گروتھ کو بڑھائیں. آپ اگلا سوال لے لیں. جی کوشچن کووڈ کے بعد کی صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی میں کسی لیول پہ کوئی اسٹڈی ہے کہ کس طرح پر کتنا امپیکٹ ہوا ہے ہماری معاشرے میں اوور آل؟ دیکھیں یہ اسٹڈیز بین الاقوامی ادارے تو کرتے ہی ہیں. IMF ریگولرلی اس پہ اپڈیٹ ایک چھاپتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، ورلڈ بینک چھاپتا ہے. میں آپ کو دو اسپیسیفک چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ورلڈ بینک نے کھل کے کہا ہے کہ پاکستان نے جو احساس کیش پروگرام دیا، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، انٹرنیشنل لیول پہ وہ دنیا کا 3rd لارجسٹ یا 4th لارجسٹ پروگرام ہے. اور ہمیں اس سے بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ریکگنیشن حاصل کی. باقی بہت سارے ملک ہیں جو ایسا کیش پروگرام نہیں لا سکے اتنی جلدی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو جس اچھے انداز میں ایکزیکیوٹ کیا گیا کہ اس میں جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہو سکتی تھیں ان کو منیمائز کیا جائے، اور نیڈ کی بیسس پہ جس حد تک ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کی بیسس پہ اس کو ڈیزرونگ فیملیز کو دیا جائے. دوسرا نقطہ اسٹڈی کے لحاظ سے، اگر آپ باقی ملکوں کا ایکسپیرینس دیکھیں کووڈ میں کہ ان کے کووڈ کے کیسز کس رفتار سے بڑھے اور پھر کس رفتار سے کم ہوئے اور کتنی جلدی کم ہوئے، تو اگر آپ بڑی ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں جس میں آپ برازیل کو شامل کر لیں، انڈیا کو شامل کر لیں، آپ ارجنٹینا کو شامل کر لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ان بہت ہی چند ممالک میں سے ہے جس نے بار بار کووڈ کی لہر پہ قابو پایا. 3 دفعہ تو ہم کووڈ کی لہر پہ قابو پا سکے ہیں اور وہ ایکسپیرینس آپ کے سامنے. اب انشاءاللہ 4تھی دفعہ بھی اس پہ قابو پائیں گے، اور اس میں میں ہم سب کو جو NCOC نے اچھا کردار ادا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نمبرز آپ کے سامنے. اس میں 2 پہلو ہیں، نہ صرف یہ کہ اس لہر پہ قابو پایا، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لہر پیک پہ گئی تو ہمارے جو کیسز تھے پر ملین آف پیپل وہ کیسے کمپیئر کیے باقی ملکوں سے، کیونکہ وہ بھی ایک ریلیونٹ میٹرک ہے. آج یا جو موسٹ ریسنٹ فگرز میں نے دیکھے تھے شاید 2-3 ہفتے پرانے ہوں، اس میں ہمارے جو نیو کیسز پر ملین آف پاپولیشن ور اباؤٹ 15 کیسز پر ملین. دنیا میں یہ ایوریج چل رہی ہے تقریباً 60 کیسز کی، جو میں نے لاسٹ فگرز دیکھے تھے. جس طرح کہ میں نے کہا یہ شاید 2-3 ہفتے پرانے ہوں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہمارے لیول آف کیسز بھی جو ہیں پر ملین آف پاپولیشن دے آر آلسو مچ لیس. اگر آپ کچھ جن ملکوں کی میں نے مثالیں دیں ان کی اگر آپ پیک دیکھیں تو ان کے کتنے کیسز تھے پر ملین آف پاپولیشن، کہیں آپ کو 100، کہیں آپ کو 200، کہیں آپ کو 300 کیسز پر ملین آف پاپولیشن ملیں گے.
تو آپ کے سوال کا یہ دو پہلو بڑے اہم ہیں کہ کووڈ کی سٹڈی پاکستان نے کیسے کووڈ پہ ایک اچھے انداز میں اپنی پرفارمنس دکھائی. اگلا